نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، الغرض کہ میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ۔ سمندر کے قطروں سے بڑھ کے، ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہیں، جنہوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا۔ اسلام اور کفر کے مار کے ابتدا سے جاری و ساری ہیں۔ اس کے لیے مالک کائنات کے بڑے پیارے اور محبوب اور پسندیدہ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا۔ ویسے اس کو پڑھنا عام طور پر ہم بڑا آسان سا لے لیتے ہیں، تو کلمہ پڑھ کے کہہ دے، وہ کہہ دیتا ہے، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ میں انج کہندا پیا۔
بھئی یہ اتنا آسان کلمہ نہیں ہے جس قدر مسلمانوں ہم نے آسان سمجھ لیا ہے. یہ انتہائی مشکل ہے. اس کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کے محبوب ترین بندوں نے سب سے محبوب ترین چیز جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی. مال نہیں، وقت نہیں. مال اور وقت جان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اصل چیز جان ہے. یہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے عمر، آپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے؟ فرمایا کائنات کی ہر چیز قربان کر دوں، میرے ماں باپ قربان، میرے بھائی بہن قربان، ہر چیز قربان ہے. فرمایا بس؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے پتہ نہیں ہے کتنی محبت ہونی چاہیے. فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہیں جانے گا ایمان کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتا. یہ ہے منشور، یہ ہے منہج، یہ ہے وہ کلمہ جس کے لیے انبیاء مارے کھاتے رہے، گھروں سے بے گھر، زخمی، کبھی دندان مبارک شہید، کبھی چہرہ اطہر زخمی. اللہ کے محبوب ترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں چھپ رہے ہیں اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اپنے ساتھیوں کو انتہائی خطرناک ترین منصب امانتوں کا دینا، اس کو بستر پر لٹا کے نکل کے آنا، 70 صحابہ کے لاشیں. یہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. ناک کٹ گیا، کان کٹ گئے، زخمی کر دیے. یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے صحابہ کے ٹکڑے پاؤں کی طرف سے ہونا شروع ہوئے اور گردن کی طرف چلے گئے. یہ وہ کلمہ ہے جس پر صحابہ کئی دن صحابہ کی لاشیں لٹکتی رہیں بطور عبرت کہ جو کہے گا لا الہ الا اللہ اس کا یہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے کم و بیش 1,44,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. صرف اس کلمے کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی جان و مال کا، کوئی گھاٹے کا بڑھاوے کا کوئی ذمہ دار نہیں. کسی کے اندر یہ طاقت و جرت نہیں ہے، کوئی یہ کر نہیں سکتا، ایک بال بھینگا نہیں کر سکتا، یہ پلکوں کا بال اتار نہیں سکتا، درختوں کا سوکھا ہوا پتا نیچے گرا نہیں سکتا. اللہ کی قسم رب وہ ہے جس کے حکم سے یہ خشک پتا جس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں گرتا. بڑا مشکل ہے یہ کلمہ کہنا لا الہ الا اللہ. جان و مال لٹا کے بھی اگر میرا رب اس بات پہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے نے حق ادا کر دیا، اللہ کی قسم خوش نصیبی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. آج کے مسلمانوں
صحابہ کی زندگیوں کا جائزہ لو، گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ میں ہر خطبہ جمعہ میں ترغیب دلاتا ہوں، موبائل پہ کھیلنے کی بجائے اللہ کا قرآن پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، انبیاء کی سیرت کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور خود دیکھو میں کس پانی کا صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے، بچوں کو بھون دیا گیا، ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے ان کے سامنے گرا دیے گئے، لیکن کیا کلمے کی محبت ہے، متزلزل نہیں ہوئے۔ اولاد کی محبت متزلزل نہیں کر سکی، مال کی محبت متزلزل نہیں کر سکی، دنیا کا جاہو جلال متزلزل نہیں کر سکا۔ جب یہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو ہم سارے جہان کی عرب و عجم کی بادشاہی دیتے ہیں، خوبصورت ترین آپ کو بیوی دیتے ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ تم چاہتے ہو وہ دے دیتے ہیں، صرف ایک بات مان لے، لا الہ الا اللہ نہ کہہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے پہ سورج رکھ دو، دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر کے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر کے دے دو، میرا پھر بھی جواب ہے میں نے لا الہ الا اللہ کہنا ہی کہنا ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ہے، باتیں کرنا آسان ہے میرے بھائیوں، کوئلوں پہ لیٹنا کوئی آسان بات ہے؟ کھیل ہے، مذاق ہے، تماشا ہے؟ کیولوں کی تپش کو ٹھنڈا کرنا خون اور چربیوں سے، اللہ کی قسم میری تو آج عادت بن گئی ہے، سن کے گھر چلا جاتا ہوں، لاکھوں تقریریں سنی ہیں، تحریریں پڑھی ہیں، خطبات جمعہ سنے ہیں، بڑے بڑے علماء کے مفسرین کے خطابات سن کے ہضم کر گیا، چپ ہو گیا، دنیا میں گم وہ ساری تقریریں، تحریریں، قرآن، حدیث، آیتیں سب، پھر چپ۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ جس انداز میں آج مسلمان آج کا زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی ڈھنگ زندگی بسر کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کوٹھیوں پہ، بنگلوں پہ، گاڑیوں پہ، عہدوں پہ، منصبوں پہ قربان کر دینا، اللہ کو قیامت والے دن کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ یہ مفہوم سمجھا کلمے کا؟ سن کے دلیلیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے زندگی اور موت بنائی اس لیے تیری عیاشیوں کے لیے نہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کے لیے نہیں، عہدوں منصبوں کے لیے نہیں، تجھے دنیا میں عیش و عشرت کے سامان خریدنے کے لیے نہیں، میں نے تجھے یہ زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ تو سمجھ جائے میرے رب، اپنے رب کو پہچان لے، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، اس جو ہے وہ رشتے کو پہچان، باقی سب رشتے میں نے بتائے ہیں، میں نے کہے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ رب کے رشتے کو بھول گیا، یہ جو عام رشتے رب نے بتائے ہیں ان کے اوپر سب کو ترجیح دے دی۔ کس قدر آج ملت اسلامیہ زبوں حالی کا حال ہے، ملت اسلامیہ کا بھکاری بھی کسی جرت و طاقت سے مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی دفعہ بھکاری کہتا ہے دینے دے، نہیں دینے نہ دے،
آج کے مسلمانوں ہم نے ایسے حکمرانوں کا انتخاب کیا اور جو اللہ کے دین کو بیچ کے آپ کی میرے بھائیوں پاکستان کی ملت اسلامیہ کی موجیں خرید کے دیں، ایسے حکمران ہم خود چنتے ہیں۔ جانا مانگ کے لیا ساڈے واسطے سڑکاں پکیاں کر کے دے، بجلی چلا کے دے، سارے انتظام کر، ساری زندگی دے جو عیش و عشرت دے سامان سانو خرید کے لیا کے دے۔ اگر نہیں دے گا تو اگلی دفعہ سلیکٹ نہیں کریں گے۔ آج کا ہمارا مسلم بھائی اس کا معیار زندگی یہ ہے، اسلام کے ساتھ اس کی وابستگی، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی پہچان یہ ہے۔ سارے جہان کے سلفی توحیدی رب کے لیے باتیں، مناظرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مناظرے، مسجدوں کو علیحدہ بنانا، میرے بھائیوں ممبر و محراب کو علیحدہ کر دینا، مسلم امہ کو تقسیم کر دینا، اس اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ لیکن میرے بھائیوں اپنی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر پورا اسلام نہیں، آئے دن مناظرے ہیں۔ اب یہ موبائل آ گیا ہے، اس کے اوپر مناظرے ہیں۔ جو نہ کرنے والی باتیں جن کے متعلق رب نے پوچھنا ہی نہیں، کوئی سوال نہیں اس پر، کوئی یزیدی بن کے بیٹھا ہے، کوئی حسینی بن کے بیٹھا ہے۔ اللہ کے لیے سوچو، یہ سلطنت عثمانیہ اسی انداز میں غرق ہوئی تھی، زوال پذیر ہوئی تھی، جب فرقے کھڑے ہو گئے، مولویوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی، اپنے اپنے فرقے بنا لیے۔ آج وہ بھوک رہی ہے پوری ملت اسلامیہ، ان کے یہ فرقے، ان کی یہ آپس کی لڑائیاں، یہ جناب علمی بحثیں، اس نے ملت اسلامیہ کو غرق کر دیا۔ وہ تو چلے گئے، ہم آگے مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کافر پوچھتا ہے کون سا مسلمان ہو جاؤں؟ اسلام کی شکل بگاڑ کے رکھ دی، بیگانہ ہو گیا اسلام، اجنبی ہو گیا اسلام۔ میری شناخت اسلام تھا، میری جند جان اسلام تھا، میری روح کے ساتھ اسلام کا ایک رشتہ تھا۔ جب میں اس روح کو، شہادت کو بھول گیا، نمازیں بے مزہ سی نمازیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی نمازیں ہیں، لذتوں سے دور نمازیں ہیں، سسکیوں سے بے بہرا نمازیں ہیں۔ آج مسجدوں کے اندر سسکیاں سننے کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی بیچارہ اس انداز میں کسی دکھ میں رب کے سامنے سجدے میں رو پڑے، سب اس سے پوچھتے ہیں مولوی جی تو نماز ہی خراب کرتی، بلکہ اس کو گھیر کے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تو مسلم ہے تو تجھے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے؟ تیرے علم میں نہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم جب سے یہ شہادتوں کی طرف اس ذہنوں سے، سوچوں سے، گھر سے، لائبریری سے، کتاب سے، سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، میرے بھائیوں ڈگری سے، حکومتوں سے، حکمرانوں سے، جب سے یہ انعام رب کا چھنا ہے دنیا کی محبتوں، لذتوں کی وجہ سے، وہ میرے بھائیوں لذت جو اللہ کے دین پر قربان ہونے میں تھی، کیسی لذت ہے؟ صحابی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کٹنے والے کو اللہ پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، چاہتا تو کیا ہے؟ علامہ صاحب کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ یہ رضا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا چاہتا ہے؟ آ گیا ہے جنت میں، کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کیا چاہتا ہے؟ کہ تو کچھ بھی نہیں۔
اللہ پھر پوچھتا ہے کچھ تو بتا نا کیا چاہتا ہے. اللہ کی قسم کیسے یہ نظارے ہیں، کیسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں. عجیب نہیں کہ آج کا مسلمان بھول کے بیٹھا ہے. تو وہ اللہ کا بندہ شہید کہتا ہے اللہ اچھا اگر بار بار اصرار کرتا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر بھیج دے جب میری گردن کٹ رہی تھی، خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں تھا. جو مزہ اس کے اندر آیا نا وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں آ رہا. یہ مشن آنکھوں سے، منہ سے، زبان سے، دلوں سے، مسجد سے، تلاوت سے، اذکار سے سب نکل گیا. اذکار بے توجہی کے ساتھ، نماز میرے بھائیوں شکوک و شبہات کے ساتھ، جلدیوں میں ہر کام پھڑ لو لگی ہے. جلدی کرو، دنیا کے اندر چلے جاؤ، بازار میں بیٹھ جاؤ. دنیا میں گندی ترین جگہ بازار، بھاگ کے جائے گا بازار کو. اذکار نماز کے مکمل نہیں کرے گا، جو دعائیں ہیں نہیں کرے گا، جس کے لیے آیا تھا نہیں کرے گا. بس جلدی ہے، مولوی نماز تھوڑی سی سجدہ لمبا کر دے کسی وجہ سے تو کہتا ہے مولوی جی کہتا ہی نہ آتا، مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلا جائے گا. کہتا ہے اتنے چلتے ہیں، اتنے بس رام نہ 2.5 فٹ لاؤں نے تو فارغ. یہ ہے تعلق مسلمانوں آج ہمارا. جب سے شہادتوں کی سوچیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ذہنوں سے نکلا ہے، اخوت کے جذبے پارا پارا ہو گئے ہیں. کنبے قبیلوں میں بٹ گئے ہیں، برادریوں لیگوں میں بٹ گئے ہیں. آپس کے اندر جناب دشمنیاں ہو گئی ہیں. غیروں کو بلا بلا کے کھانے کھلائیں گے، اپنے سگے رشتہ داروں کو بلائیں گے بھی نہیں. علماء کی بے قدری شروع ہو گئی ہے میرے بھائیوں. علم اٹھ گیا ہے، عمل اٹھ گیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی ہیں قرب قیامت کی. جب میرے بھائیوں مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی جب کافر قوتیں ٹوٹ پڑیں گی. کوئی شک ہے اس میں کہ 44 ملک آئے اسلام کو مٹانے کے لیے؟ افغانستان تو ایک مسئلہ تھا نا، آواز اٹھتی تھی تمہارے اس پاکستان سے لشکر نکلتے تھے، تمہارے اس پاکستان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پروانے نکلتے تھے، اس پاکستان کے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے فدائیین نکلتے تھے اس پاکستان سے. میرے بھائیوں افغانستان بہانہ تھا، پاکستان نشانہ. میں پوچھتا ہوں سارے مسلک کے مولویوں سے، آپس کے اندر مناظرے کرنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن گئے. اٹھنا آ ذرا نکل میدانوں دے وچ، تینوں لگ پتا جائے مناظرہ کیویں ہوندا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین واسطے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان واسطے مرنا کیسے ہوندا. اللہ دی قسم لگ پتا جائے. گلی باتیں اسلام غالب نہیں ہونا تے نہ انہاں کتیاں نے، کمینیاں تے خنزیراں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو گستاخی تو رکنا ہے. کری چلو منت ساری ملت اسلامیہ اکٹھی ہو کے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. حل جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، شہادتوں کے لیے دوڑنا ہے. اور میں تو موت سے ڈرتا ہوں. سب سے بہترین شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے جو موت کی وادیوں میں جا کے موت کو تلاش کرتا. تو ڈرتا ہے موت سے، تجھے ڈر لگتا ہے، دنیا کی محبت تیرے اوپر چڑھ گئی ہے اس طرح. یہی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قرب قیامت کافر قوتیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. ایک دوسرے کو بلائیں گے آجو کھا لو آجو کھا لو آجو کھا لو آجو کھا لو. 44 ملک آئے تھے، 83 ملکوں کی اسٹریٹجیز تھی ان کے ساتھ. میرے بھائیوں واللہ مذاق کی بات نہیں کرتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سٹیج ذمہ دار سٹیج ہے. وہ آپ کی مارکیٹوں کو روندنے آئے تھے، آپ
کی عزتوں سے کھیلنے آئے تھے، وہ جوانیوں کو پارا پارا کرنے آئے تھے، وہ اسلام کی دھجیاں اڑانے آئے تھے، وہ آپ کو یہ سنی وہابی کی پہچان مٹا کے کلمے کی بنیاد پہ تہوتے کرنے آئے تھے۔ ان کو نہیں پتا سنی کون، وہابی کون، دیوبندی کون، اللہ کی قسم وہ کلمے کی بنیاد پر کاٹتے ہیں۔ آج ہم میرے بھائیوں اس کلمے کی بنیاد پہ آپس میں لڑتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے، بد نصیبی یہ ہے، رونا اس بات کا ہے کہ مسلمانوں ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ ہمارے ذہنوں سے، سوچوں سے وہ شہادت کی جو ہے وہ تڑپ وہ نکل گئی ہے، بے روح سا جسم ہے۔ میرے بھائیوں نمازوں میں مزہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں بس 10 نیکیوں کے لیے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جسموں پہ اثر نہیں ہوتا، چہروں پہ اثر نہیں ہوتا، گھروں میں اثر نہیں رہتا، اولادوں پہ اثر نہیں رہتا، اولادیں بے راہ روی کا شکار ہیں، سود کی مارکیٹیں ہیں۔ میرے بھائیوں ہم خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، داڑیاں منڈوا کے، شلواریں نیچے کر کے، بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ ان یہود و نصارہ جیسی بنا کے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان جیسے چہرے بنا کے، لباس پہن کے، ٹائیاں لگا کے، نظام بنا کے، عدالتیں بنا کے، سسٹم بنا کے ہم موٹریڈ ٹھہرے، ہم بڑے ذمہ دار ہیں۔ یہ مولوی غیر ذمہ دار، میں بڑا ذمہ دار۔ وہ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم مولوی یوں کرنے کی بجائے اپنے رب سے مانگے، بھوکا رہ لے، جو مرضی کرے، اللہ کے دین کی بات سچی کہے۔ جہاد کے علم کو جب سے چھوڑا ہے نہ ممبر و محراب کا احترام رہا ہے، نہ بڑے اور چھوٹے کا احترام رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک میرے بھائیوں جہاد فی سبیل اللہ سے مسلم امہ کی روح گردانی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنوا دیے، ہم چپ رہے۔ برا کہتے رہے جہادیوں کو، یہ کہتے رہے تم مروا دو گے، اور بس کرو، ہٹ جاؤ، روکو یار ان کو، فوج نے لشکر بنائے ہیں، فلانے نے لشکر بنائے ہیں، ضیاش نے شہید نے کچھ نہیں کہا کیا جناب، یہ اس کا کیا دھرا ہے جی۔ جو جہاد کی بات کرے، جو دفاع کی بات کرے، جو اللہ کے دین کی بات کرے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی بات کرے، آج کا چینل کا ذمہ دار اس کے اوپر بھونکے۔ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ اس کو کیا پتا ہے قرآن و حدیث کیا ہوتا ہے؟ وہ ننگے سر والے، دوپٹے والی، باریک لباس والی، وہ اسلام کی بات کرے گی، وہ ترجمانی کرے گی اسلام کی، جو چینل پہ بیٹھ کے بڑی سیاਣੀ بنی بیٹھی ہے، وہ کرے گی بات۔ ایک کا بیٹا شہید ہو گیا، 4 بیٹے اس پرفتن دور کے اندر شہید ہو گئے، اور بات کرے گی بغیر دوپٹے والی، باریک لباس والی، اللہ کی باغیاں خوشبو لگا کے آنے والی، وہ بات کرے گی اسلام کی۔ یہ مسئلہ ہے، اللہ کے لیے میرے بھائیوں سمجھو، بات جذبات کی نہیں ہے، اللہ کی قسم عقیدہ و منہج کی ہے۔ یہ مسئلہ تقریر نہیں ہے، یہ دلوں کے اندر جو پیدا ہونے والے جذبات ہیں نا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ میں کوئی گھوٹا رٹا لگا کے نہیں آتا کہ آج جناب یہ تقریر کرنی ہے، اس کے لیے کوئی گھوٹا لگاؤ۔ یہ دکھی دل خود بولتا ہے، اللہ کی قسم ان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کچھ کہہ دے نا، ان کے سامنے کچھ کہہ دے، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ لست علیہم بمسیطر۔ اور میرے بھائیوں، ماں باپوں سے بڑھ کے، اولادوں سے بڑھ کے اللہ کا دین پیارا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ذیشان پیارے ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس دنیا پر گر گئے ہو جو میرے بھائیوں قید خانے والی دنیا ہے، جو ناپسندیدہ دنیا ہے، اور جو مسجد کے پال سے بھی
زیادہ گری ہوئی دنیا ہے، جو مردار بکری کے بچے سے بھی کم اہمیت والی دنیا ہے، اس کے اوپر مر گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں، کوئی بولتا نہیں، گونگے ہو گئے سارے؟ ساری اسمبلی مل کے ایک بات طے نہیں کر سکی کہ اس گندے سفیر کو نکالا پاکستان سے، جو جراتوں کے ساتھ باقاعدہ بینر لٹکا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم نے ان ایٹموں کو، ان میزائلوں کو، ان سارے سسٹموں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کب وقت آئے گا میرے بھائیوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کریں گے، یہ جانیں بچا کے، مسجدیں بنا کے، مدارس بنا کے، یہ کیا کرنا ہے؟ کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا میرے بھائیوں یہ تقریروں کے لیے ہے سارا کچھ؟ کل بھی صحابہ کٹے تھے اللہ کے دین پر، ان کے بھی ٹکڑے ہوئے تھے، وہ بھی خون میں نہائے تھے۔ اور آج میرے بھائیوں اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کو دیکھ لو، اللہ کی قسم وہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلمے کو زندہ رکھنے کے لیے بیٹیوں کی قربانیاں دے دیں۔ میرے بھائیوں دین سمجھانے والے نے دین نہ سمجھایا، وہ پینٹ والا کلین شیو نوجوان، اللہ نے اس کے ذہن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، وہ سینہ تان کے کھڑا ہے، آگے سے میرے بھائیوں راکٹ لانچر ہے، آگے سے اس کے پاس کلاشن ہے، اس کے پاس جدید ترین گنے ہیں، بارود ہے، پائلٹ گن ہے، لیکن مقابلے میں کھڑا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ اتنی طاقت اس کلین شیو پینٹ والے نوجوان سے، دین پہنے ہوئے سے، اس کے اندر کیسے آئی؟ اللہ کی قسم دینے والوں نے تو یہ فریضہ انجام نہ دیا، لیکن میرا رب جس کا انتخاب کر لے اللہ اس کو کھڑا کر دے، اٹھ کھڑ اللہ کے دین کے مقابلے۔ یہ تمہارے ساتھ کھڑے نہیں کشمیری، کیسے قیمت ادا کر رہے ہیں کلمے کی۔ ایک آواز آتی ہے پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے علی گیلانی قربان، جیل میں بند، صعوبتیں مشکلیں برداشت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں عورتیں، ابا جی آسیہ اندرابی، بیٹے کہاں پہ؟ خود کسی اور جیل میں، خامد کسی اور جیل میں۔ میرے بھائیوں ایک زندگی یہ ہے اور ایک زندگی عیاشیوں والی، مارکیٹوں والی، موجوں والی، تھوڑی سی مہنگائی ہوگی، سٹرائک والی، آئندہ پی ٹی آئی کو سلیکٹ نہیں کریں گے۔ میرا کوئی تعلق نہیں نہ پی ٹی آئی سے، نہ نون لیگ سے، نہ کاف لیگ سے، نہ کسی اور سے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم مجھے تو ایک تعلق جس نے آج مجھے آپ بھائیوں کے سامنے سٹیج پہ کھڑا کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ کوئی سوال نہیں کرتا اپنے حکمرانوں سے۔ مہنگائی کے لیے چینل چل سکتے ہیں، سارا دن چلتے ہیں چینل۔ مہنگائی ہوگی جی، اتنا اپ ڈاؤن ہو گیا جناب، یہ جناب جو ہے وہ مارکیٹ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، اتنی اب اپ ہو گئی ہے، آئندہ سلیکٹڈ کون بنے گا جناب، وزیر اعظم کون ہوگا جی۔ اور بھی یہ ساری باتیں کرنے والوں یہ تو پوچھو نا کسی سے، تمہیں سلیکٹ بن کر کے بھیجا تھا، تمہیں ہم نے سلیکٹ کیا تھا، اسلام کے نمائندہ بنائے تھے، تم نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کنٹرول کرنا تھا، تم نے دہشت گردی کنٹرول کرنی تھی۔ وہ اللہ کے باغی بلوچستان کے اندر دندناتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جو روک تھام اتنی دیر رہی نا اس کا اثر تھا۔ یہ جو امریکہ کی معیشت گری ہے نا یہ جہاد کا اثر ہے، یہ پاکیزہ خون کی برکتیں ہیں۔ جو امریکہ کے متعلق ریسرچ کرنا چاہتا ہے کر لے جا کے امریکہ کے اندر ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر جو ہے نا وہ ایک ایسا غدر پھیلے گا، ایک قوم تقسیم ہو جائے گی، وہ گورے جو ہے وہ کالوں کو ماریں گے، کالے گوروں کو ماریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے ان بیٹیوں کو گوانتانامو جیل میں ننگی کر کے پھینکنے کی۔
تصور ہے مسلمانوں کی بیٹیاں کافروں کے سامنے برہنہ جیلوں میں، نہ بول، رہ گونگا، چپ، پا رولا سنی بھابی دیوبندی دا، چینی آٹے دا، پائی چل رولا، بس بول اس کے اوپر، کر سٹرائیک اس پر۔ یہ پیار ہے سنیوں، یہ پیار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہابیوں یہ پیار ہے میرے پیارے آقا سے۔ اللہ کی قسم وہ عورتیں کتنی دلیر ہیں، کشمیر کی عورتیں کتنی دلیر ہیں، گن کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہے، کہتی ہے میں تو کہوں گی پاکستان سے ساتھ رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، ہمارے مرد کو آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ آج سب سے بڑا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں چینی آٹا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے دنیا کا، یہ مسئلہ ہے پیٹ کا، کھانے پینے کا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنتے رہے اور میں چینی اور آٹے کی باتیں کرتا رہوں۔ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ادھر جا کے کیا کہوں گا؟ چینی مہنگی تھی، آٹا مہنگا تھا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میرا رب کہتا ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ جتنی بھی مشکل ہے، جس قدر بھی مشکل ہے، جتنا بھی معاملہ ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، نہ لو نا 6 کروڑ کی گاڑی لگا دو جہاد پر، غلبہ اسلام پر، نہ میرے بھائیوں اتنی مہنگی بلڈنگیں بناؤ نا، سادہ مکانوں میں رہ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیشان کی، ان کی شان کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اپنی اولادوں کو تربیت دینا، اس پر ایجوکیشن میں بھیجتے ہو، پنجاب میں بھیجتے ہو، اللہ کا قرآن بھی سکھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سکھاؤ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھی سکھاؤ۔ اللہ کی قسم وہ پھولوں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جب فوج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ٹھٹے مار مار کے لے کے جاتے ہیں، دل کرتا ہے اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ حکومتیں کہتی ہیں باغی ہو گئے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ کے جا کے ان کافروں سے ٹکراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ حکومتوں کے ساتھ چلنا مجبوری ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، ریاست کے ساتھ رہنا ہے۔ آج میں اپنے ریاست کے ذمہ داران سے کہتا ہوں اللہ کی قسم دل چلنی ہے، خون کے آنسو روتا ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے اس کے علاوہ کہ ہم اللہ کے دین کے لیے چپکے چپکے سے اپنے رب کو کہیں اللہ جی یہ جکڑ بندیاں، یہ پابندیاں، یہ بندے ہوئے ہاتھ، یہ مجاہدین قیدوں کے اندر، یہ حکمران ان کو باندھ کے بیٹھے ہیں، یہ وہی غالب والی بات ہے کہ کتے چھٹے نے تروڑے بننے نے۔ آج یہ حالت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کرو گے زندگیاں بچا کے؟ یہ بلڈنگیں ادھر رہ جائیں گی، یہ مارکیٹیں ادھر رہ جائیں گی، تم سے پہلے بھی تھیں یہ بلڈنگیں، تم سے پہلے بھی تھیں یہ مارکیٹیں، یہ زمینیں پتہ نہیں کس کس کے نام سے ہوتی ہوئی تیرے نام پر آئی ہیں، یہ تیری نہیں ہے، یہ رب کی ہے۔ یہ زمینیں تیری نہیں ہیں، یہ مارکیٹیں تیری نہیں ہیں، یہ زمینیں، مارکیٹیں، یہ دھرتیاں ساری یہ میرے سونے رب کی ہیں۔ اس رب کے حکم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غالب کر دو۔ میرے بھائیو واللہ وقت نہیں ہے، جو کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سچ ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا کہ میرے بھائیو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان سنا کہ جو ان مشرکوں سے لڑے گا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جو ان کافروں سے جہاد مشرکوں سے کرے گا، یہ کروڑوں بتوں کے پجاری تیرے ساتھ والے بارڈر میں بیٹھے ہیں۔ تاجر کہتا ہے انڈیا سے دوستی کر لے، اتنے ارب ڈالر ہم سے لے لو، انڈیا کے راستے بند نہ کرو۔ انڈیا کے راستے بند نہ کرو،
تجارت کے راستے کھلے رہنے دو، اسلام جو ہے وہ جدھر بھی جاتا ہے جائے۔ یہ آج کے بڑے تاجر چیمبر آف کامرس یہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے سودا کر لو لیکن ان کی آمد و رفت بند نہ کرو۔ یہ چاولوں کے سودے، یہ جناب چنے کے سودے، یہ جناب یہ گندم مارکیٹ میں بلیک جاتے ہوئے، یہ چینی بلیک، یہ ہونے دو، پیسے ہم سے لے لو، حکومت کا گزارا چلا لو، انڈیا سے دشمنی نہ پاؤ۔ ایک طرف وہ کشمیر کی بیٹی وہ صدا لگاتی ہے کہ کوئی ہے پاکستان کے اندر سے، کوئی عبیدہ بن جراح بن کے آئے، کوئی محمد بن قاسم بن کے آئے، کوئی اٹھو نا نوجوانوں، اور بھئی ہم کیا کریں؟ اللہ کی قسم ہم تو آپ بھی تیار ہیں، حکمرانوں ہم تیار ہیں، تم نے کتے چھوڑے ہیں۔ یہ 10 فوجی ہمارے بھائی جو ملک کا دفاع، اسلام کا دفاع، لا الہ الا اللہ کا دفاع کرتے، یہ چند دن پہلے 10 فوجی شہادتوں پہ جو ہے نا وہ فائز ہوئے۔ اب پھر کل کا حملہ ہوا ہے اس بلوچستان کے اندر۔ میرے بھائیوں میرا رب کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافروں کے ارادے ہیں کہ ان کے چہروں سے داڑیاں اتار دو، ان کے لباسوں سے اسلام کو اتار دو، ان کے مسجدوں کے اندر اسلام نہ رہنے دو، جہاد کی بات کرنے والے کو قید کر لو، جگر بندیاں لگا دو، ہتھ کڑیاں لگا دو، پابند کر لو ان کو، یہ جہاد کی بات نہ کرے۔ جہاد اللہ کا قرآن 8.5 پارے کوئی نہ بولے اس پہ، حکمرانوں کو ڈرا دیا ہم معاشی پابندیاں لگا دیں گے، تمہیں بھوکے مار دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میرے بھائیو حکمران جو ایمان کا کچا وہ ڈر گیا، کہتا ہے چلو جہادی کو بند کر دو، جہاد کی آواز کو دبا دو، ملک کو بچا لو۔ کی کرنا ہے پاکستان بچا کے؟ جو محمد کی شان پہ قربان نہ ہو، اللہ کی قسم نہ ایسی جان چاہیے، نہ ایسا مال چاہیے، نہ ایسا پاکستان چاہیے۔ یہ ایک منصب ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ آؤ میرے بھائیوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ قد افلح من تزکا، اپنی اصلاح کریں، اس روش کو چھوڑیں کہ سنو اور گھر چلے جاؤ، یہ کہو جذباتی گفتگو تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، نہ کوٹھیوں والے کوٹھیوں کے ساتھ، نہ بنگلوں والے بنگلوں کے ساتھ، نہ عہدوں والے عہدوں کے ساتھ، ادھر سارے برابر ہی کھڑے ہوں گے۔ میرا رب پوچھے گا اب بتا، جب عزتیں لٹ رہی تھیں، مسجدیں گر رہی تھیں، قرآن پھٹ رہا تھا، میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بن رہے تھے، بتا تو نے کیا کردار ادا کیا؟ اللہ کے لیے میرے بھائیوں وقت مہلت نہیں دیتا، ہر بندے نے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا مزہ تو چکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے لیے آؤ آج ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، جیسے کشمیر ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے کلمے کی بنیاد پہ کہتا ہے، ہم بھی انشاءاللہ اس کلمے کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں حکمرانوں سے کہیں ہمیں مہنگائی قبول ہے لیکن یہ گستاخیاں قبول نہیں، ہمیں مہنگائی قبول ہے لیکن یہ اللہ کے دین کی بغاوت قبول نہیں۔ اسمبلیوں کے ذمہ داران تکڑے ہو کے کفر کو میسج دو، ساری اسمبلی قرارداد پیش کرے، مسلم حکمرانوں کے پاس جائے، وزیر خارجہ کو یہ کام دیا جائے کہ چل وزیر خارجہ تیرا کام یہ ہے کہ سارے مسلم حکمرانوں کو جمع کر کے قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھ کے ان کو قرآن و حدیث پڑھا سمجھا کے، اور کسی کو بجکڑ کو آتا ہوگا تو وہ جا کے قرآن و حدیث سنائے گا نا۔ میرے بھائیوں عرب کے شہزادوں کو سمجھاؤ، یہ شہزادوں والی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کل یہ سونے والے غسل خانے، یہ تیرے سونے والے جہاز، جب تو رب کے سامنے جائے گا اللہ کہے گا یہ میرے دین کے غلبے کے لیے کیوں نہیں لگائے؟ آؤ آج ہم بھی اپنے حکمرانوں کو بھی سمجھائیں۔ کل انشاءاللہ 5 فروری ہے،
یکجہتی کشمیر ہے، کلمے کی بنیاد پہ کشمیری ہم سے محبت کرتے ہیں، لاکھوں جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے ہیں، ان کی عورتیں، ان کی عزتیں لٹ گئی ہیں، لیکن وہ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کے بچے کٹ گئے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پہ قربان ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی تجارتی منڈیاں تباہ ہو گئی ہیں، لیکن وہ میرے بھائیوں آج بھی کھڑے ہیں اللہ کے لیے۔ ہم کل پورے اپنے پاک وطن کے اندر ہر جگہ پہ میسج دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں یار کل کچھ وقت نکال کے اللہ کے کلمے کے لیے ہم سارے نکل کے اس روڈ پہ پھاٹک پہ جمع ہو جائیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کشمیری بھی کلمے کے ساتھ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم بھی کلمے کی بنیاد پہ کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں۔ حکمرانوں، انڈیا کے ساتھ پورے زور کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہم ساری قوم تمہارے ساتھ ہے۔ جرنیلوں، ادھر کوئی دکھنے والا بھائی بیٹھا ہو تو میرا میسج دے دے کہ ہم جرنیلوں کو کہتے ہیں، حکمرانوں کو کہتے ہیں، سیکورٹی کے اداروں کو کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے کلمے کی بنیاد پر ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جان جاتی ہے تو جائے، مارکیٹ لٹتی ہے تو لٹ جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں لٹنے دیں گے۔ انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ اٹھنا کہ کل انشاءاللہ آج گھر جا کے سوچنا میں کیسا مسلمان ہوں۔ اللہ کے لیے جب یہ سوچیں گے پھر ایک تبدیلی آئے گی۔ وما علیہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔